ہم شبیہ غوث جیلاں اعلیٰ حضرت اشرفی، ہم شبیہ غوث جیلاں اعلیٰ حضرت اشرفی، جانشین شاہ سمنا اعلیٰ حضرت اشرفی۔ ہم اور آپ اس وقت مجدد سلسلہ اشرفیہ، ہم شبیہ غوث الثقلین حضرت سید شاہ محمد علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان کی تاریخ وصال کی مناسبت سے پروگرام بھی منعقد کر رہے ہیں اور انہی کا ذکر، انہی کے تذکرے، انہی کا چرچا کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات بابرکات کو بس دو لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات تو بہت مشہور ہے کہ آپ بھی پڑھتے، بولتے اور سنتے ہیں کہ حضور اشرفی میاں مجدد اعظم سلسلہ اشرفیہ ہے۔ سلسلہ اشرفیہ کی نشأت ثانیہ اور سلسلہ اشرفیہ کو دوبارہ جنہوں نے عالمگیر اور آفاقی بنایا وہ ذات حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان کی ہے۔ اولاد نور العین میں خانواد اشرفیہ کے اندر اولاد نور العین میں اور حضرت نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کی مختلف شاخوں میں 6 صدیاں گزر گئی، ہمیشہ الگ الگ رنگ کے لوگ موجود رہے ہیں، عالم بھی رہے، اصحاب سلوک و طریقت بھی رہے، اور مجذوبین حضرات بھی اس خانوادے میں گزرتے رہے۔ مختلف شاخوں میں مختلف وصف و کمال کے افراد گزرتے رہے، لیکن مخدوم پاک اور مخدوم الآفاق علیہم الرحمت و رضوان کے بعد ایسی شخصیت جس نے 4 جانب سے بلکہ 6 جہات بن کر ہر جہت پر جنہوں نے توجہ دی اور کام کیا اور اشرفیت کو بام عروج تک پہنچایا، اشرفی ستارہ ثریا بن کر پر چمکنے لگا، اس کام کو انجام دینے والی ذات کا نام حضور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم پاک کے وصال کے بعد اگر کوئی مخدومی کمال، فیضان اور مخدومی کمالات کا رنگ لے کر مخدوم ثانی بن کر اگر کوئی ظاہر ہوئے تو وہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تھے۔ خانواد اشرفیہ کی تاریخ میں جن کی زندگی کی تمام سرگرمیوں اور آپ کے خدمات کا احاطہ کرنے کے بعد اگر کسی کو مخدوم ثانی کہا جا سکتا ہے تو وہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں۔ اور یقیناً حضور مخدوم پاک کی بشارت کہ اولاد نور العین میں ایسی ذات آئے گی، ایسا ایک شخص آئے گا جو میرے مشن کو دور دور تک پہنچا دے گا۔
وہ بشارت جو اولاد نور العین کے لیے حضور مخدوم پاک نے دی تھی، اس بشارت کے مصداق بن کر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ظاہر ہوئے۔ تھی نوید غوث عالم جس کی آمد کے لیے، تھی نوید غوث عالم جس کی آمد کے لیے، بن کے وہ لال بدخشاں سچ ہے آئے اشرفی، بن کے وہ لال بدخشاں سچ ہے آئے اشرفی۔ میرے پیارے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان، جن کی ابتدائی تعلیم ان کے مکان پر، ان کے گھر میں، بستی میں، گھر ہی پہ ابتدائی تعلیم ہوئی، اور اس وقت کوئی باضابطہ ایسا کوئی مدرسہ اور جامعہ نہیں تھا جہاں جا کر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے یہ نصابی تعلیم حاصل کی اور سند لیا اور دستار بندی ہوئی۔ یہ نصابی تعلیم کا دور نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنے گھر پہ رہ کر اپنے استاد سے اور اپنے بزرگوں سے دین کی تعلیم، طریقت کی تعلیم، اور ساتھ میں سلاسل کی تعلیم، اتنی تعلیم حاصل کر لی کہ الحمدللہ صرف اعلیٰ حضرت اشرفی میاں عالم نہیں بلکہ الحمدللہ اپنے زمانے کے عارف بن کر چمکے، عالم کے ساتھ عارف بن کر چمکے، اور ایسے عالم و عارف بن کر چمکے کہ ان کے حلقہ ارادت میں ان سے عقیدت رکھنے والے عوام نہیں تھے بلکہ اس وقت کے منتخب اکابر علماء آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، جو علماء کے لیے شمع محفل بن گئے، جو علماء کے لیے مرکز عقیدت بن گئے۔ اور الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور بات ہے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی ذات ایسا روشن ماہتاب و آفتاب ذات تھی کہ بڑے بڑے علماء، اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو یہ خود ایک عنوان، ایک باب بن جائے گا کہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے، غیر منقسم، نہ بنگلہ دیش تھا نہ پاکستان تھا، غیر منقسم ہندوستان میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات دو طرف سے خانقاہوں میں، اداروں میں، مدرسوں میں، علماء میں، مشائخ میں، ہر طرح اس طرح مقبول نہیں بلکہ منظور نظر بن گئے، اور منظور نہیں بلکہ مرجع بن گئے کہ اس وقت ان کی ذات تمام مشائخ میں بھی نمایاں نظر آ رہی تھی، نمایاں نظر آ رہی تھی، اور آپ کے کمالات کو، آپ کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کے سامنے جو بڑے بڑے مشائخ تھے اس زمانے کے، انہوں نے، وہ بھی آپ کے گرویدہ نظر آئے ہیں۔ آپ ہند و پاک میں اٹھا لیں تو جتنی بڑی خانقاہیں تھیں اور جتنے بڑے ادارے اس وقت، مدرسے، ادارے، مراکز علمی تھے، ہر جگہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان پہنچ رہے تھے، اور ہر جگہ آپ کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ آپ کا استقبال ہوتا رہا ہے۔ میں سمیٹ کر آپ کو بتا دوں، آپ ذرا نام لیں گے تو دنیا یہ غیر منقسم ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کا دور اور آپ کا دور ایک ہی ہے، معاصرانہ دور ہے۔ اس وقت علماء میں جن سے اعلیٰ حضرت جن کی تحریر پڑھ کر متاثر ہوئے تھے، وہ ان کا نام تھا سعد اللہ فاضل فخر الاماثل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی سعد اللہ فاضل۔ الحمدللہ یہ اس وقت اپنے آپ میں ایک زبردست عالم تھے، صاحب قلم تھے، اور بلکہ میں اس دور کی تحریروں میں دیکھتا ہوں تو اس دور کی تحریر میں، قلم میں جو سلاست اور جو روانی سعد اللہ فاضل کے قلم میں تھی کہ آج بھی اس کی تحریر، ان کی تحریر وہ قدیم نظر نہیں آتی ہے۔ ان کا انداز اسلوب جو ہے، اسلوب تحریر آج بھی الحمدللہ مقبول ہے،
اور اس میں کہیں سے کوئی پرانی اردو اور پرانا انداز نظر نہیں آتا ہے۔ وہ سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی جب حضور اشرفی میاں سے ملے تو اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے آپ کے در کے غلام بن کر جیتے رہے، گرویدہ ہو گئے، نیاز مند ہو گئے، بلکہ خاندان کے اور گھر کے افراد میں شمار ہونے لگے۔ حضرت سعد اللہ فاضل حضور اشرفی میاں کے خلیفہ ہیں، اور اتنا ہی نہیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ آپ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ حجت الاسلام کہلائے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت حجت الاسلام کو بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے خلافت تھی۔ تو علماء میں اور مشائخ میں نے دیکھا ہے کہ یہ رشتہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے حضور اشرفی میاں کو بڑی محبت تھی، انسیت تھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی حضور اشرفی میاں کی بڑی تعظیم فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ یہ رشتہ بڑا مضبوط قائم تھا، اسی لیے اس وقت خانوادے میں دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے کو حضور اشرفی میاں نے خلافت دی، اور حضور اشرفی میاں کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد اشرف عالم ربانی یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی خلیفہ تھے۔ ادھر سے انہوں نے خلافت دی، ادھر سے انہوں نے خلافت دی، دونوں کے بڑے صاحبزادے دونوں کے خلیفہ تھے۔ اور اس طرح ہی نہیں بلکہ دونوں کے چھوٹے صاحبزادے کا نام، حضور اشرفی میاں کے چھوٹے صاحبزادے کا نام مصطفیٰ اشرف ہے، اور فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے کا نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تو یہ رشتہ دین و سنیت کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر محبت کا رشتہ قائم تھا۔ الحمدللہ میرے عزیز طلبہ، میں اس وقت حضور اشرفی میاں کی شخصیت میں سے، آپ کی خدمات میں سے، جو ایک بہت بڑی خدمت حضور اشرفی میاں کی ہے کہ آپ نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ اس وقت اپنی پوری توانائی، اپنی اور اپنے آبائی حلقے، جو بھی اپنا حلقہ تھا، جہاں بھی آپ کے ماننے چاہنے والے صدیوں سے تھے، آپ کے آبا و اجداد کے، آپ کے خانوادے کے، اس پورے حلقے کو، میری بات پہ توجہ دیں گے، میں نے ایک سوال کیا تھا ایک مقرر صاحب سے کشمیر کے سفر میں، کہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تنہا اعلیٰ حضرت سب سے لڑے ہیں، دیوبندیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، نشریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، سب سے تنہا اعلیٰ حضرت لڑے۔ تو میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت کے علم پر، فضل کمال پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن آپ کا دعویٰ جو ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تنہا کیسے لڑے؟ سب سے پہلی بات تو آپ اعلیٰ حضرت کا سفر بتا دیجئے کہ کہاں کہاں گئے لڑنے۔ اعلیٰ حضرت کا سفر بتا دیں تو گنتی کے سفر ہیں، جبل پور کے کچھ سفر ہیں، پٹنہ کا ایک سفر ہے، اور کچھ حج کے سفر ہیں۔ تو یہ کہاں اعلیٰ حضرت گئے تھے پورا سارے فرقوں سے لڑنے کے لیے اور باطل سے لڑنے کے لیے؟ دوسری بات آئے گی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے باطل کا رد فرمایا۔ میں نے کہا میرے پیارے، یہ عوام میں پھیلے ہوئے بدعقیدگی تھی، مختلف فرقے تھے، طبقے تھے، عوام متاثر ہو رہی تھی، ذرا اعلیٰ حضرت کا ایک دو رسالہ نکال دیجئے جس کو عوام پکڑ کے پڑھ لے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک دو رسالہ ایسا دکھا دیجئے جو عوام پڑھ کے سمجھ لے۔ اعلیٰ حضرت کو عوام میں اعلیٰ حضرت کتابوں نے نہیں بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کو عوام میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ اشرفی میاں نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ کتاب تو علماء پڑھتے تھے، علماء متاثر ہوتے تھے، اور کتابوں کے پہنچنے اور کتابوں کی رسائی اتنی آسان بھی اس وقت نہ تھی، نہ چھپائی آسان تھی، نہ اسے پہنچانا آسان تھا، اور نہ اعلیٰ حضرت کے رسائل عوام میں پڑھنے کے، عوام پڑھ لے اور سمجھ لے اور سدھر جائے۔ یہ کتابوں کا وہ کتابیں نہیں تھی، وہ رسائل نہیں تھے۔ اکثر تو کتابیں ہیں ہی نہیں، سب فتاوے ہیں، وہ فتاوے رسائل کی شکل میں۔ میں عرض یہ کرنا ہے میرے پیارے، حضور اشرفی میاں کی خدمات پہ توجہ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی میں اہل سنت کی حفاظت اور دفاع کا بیڑا اٹھایا۔
آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے اس اہل سنت کے جو اہل محبت ہیں، اہل عقیدت ہیں، جو صحابہ سے، اہل بیت سے، سادات سے، اولیاء سے محبت اور ربط رکھتے ہیں، ان کے دفاع کا بیڑا فاضل بریلوی نے اٹھایا اور اس مشن کو دنیا میں، عوام میں، بر صغیر میں پہنچانے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے۔ اس مشن کو پہنچانے والے، اس لیے کہ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ اچھا بتائیں، جانے کے لیے تو کوئی جگہ چاہیے نا، قدم رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ آج بھی بتائیے علماء مشائخ میں ایک بھی عالم اور ایک بھی شیخ کا نام بتائیے جو دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے نام پہ نکل گیا ہوگا، چلتے ہیں جہاں موقع ملا ہوگا وہاں کر لیں گے، ایسا ہے کہیں؟ نہیں، کہاں جاتے ہیں؟ جہاں بلایا جاتا ہے، جہاں بلایا جاتا ہے، یا جہاں ان کے باپ دادا کا پہلے سے اثر موجود ہے، جہاں ہیں ان کے متعلقین ماننے چاہنے والے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ کبھی سال میں 2 سال میں اپنے حلقے میں جاتے ہیں، تو یا تو حلقہ ہو یا دعوت ہو، 2 ہی صورت ہوتی ہے جانے کی۔ تو میں نے کہا بتاؤ حضرت فاضل بریلوی کا حلقہ کہاں تھا ان کی زندگی میں، اور دعوت کہاں سے آ رہی تھی عوام کی کہیں جانے کے لیے یا تبلیغ و ارشاد کے لیے؟ دعوتیں بہت مخصوص، پورے سال میں ایک بار حضرت مولانا عبدالسلام صاحب جبل پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں 12ویں شریف میں شرکت فرمایا کرتے تھے، باقی کہیں نہ حلقہ تھا نہ کہیں عوام سے کوئی دعوت تھی۔ میرے پیارے، یہ حلقہ چاہے وہ سہرسہ ہو، چاہے وہ بھاگلپور ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے یو پی کے علاقے ہوں، دلی ہو، لاہور ہو، پنجاب ہو، بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ رائچور اور آندھرا پردیش کا علاقہ ہو، پونا میں مخدوم پاک کے خلیفہ، رائچور میں مخدوم پاک کے خلیفہ، یہ سارا حلقہ جو پرانا اشرفیوں کا حلقہ تھا، یہاں جانے والے ہر حلقے جو زندہ تازہ تھے وہ تازہ تھے، اور جو دب گئے تھے انہیں زندہ حضور اشرفی میاں نے کیا، ان کو تازہ حضور اشرفی میاں نے کیا، اور ان سارے حلقوں میں پہنچ کر اپنا مسلک و موقف وہی بتایا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا موقف تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ شہر بریلی نہیں جانتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت جانتے تھے، بریلی نہیں جان رہے کہاں ہے لیکن فاضل بریلوی کو، اعلیٰ حضرت کو جان رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جانانے والے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے اہل سنت کے قائد ہیں، اسے سنیوں میں اپنا قائد اور ان کے موقف کو اپنا موقف بنانے والے حضور اشرفی میاں ہیں۔ حضور اشرفی میاں نے اسے پھیلایا، اپنے حلقوں میں منوایا، پھر جا کر یہ اہل سنت کا جمگٹا۔ بلکہ ایک حقیقی جائزہ جب میں لیتا ہوں حضرت، تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ پورے ہندوستان کی سوائے مارہرہ شریف کو چھوڑ کر جو پیر خانہ تھا اعلیٰ حضرت کا بھی، اعلیٰ حضرت کے والد کا بھی پیر خانہ ہے مارہرہ شریف، مارہرہ شریف کو چھوڑ کر پورے علمی مراکز میں ایک علمی مرکز دکھا دیں جو اس وقت اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھل کر موقف میں ساتھ تھے، یا ایک کوئی بڑی خانقاہ کا نام لے کر بتا دیں کہ وہ خانقاہ آگے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کے موقف کے ساتھ تھی۔ پورے ہندوستان پاکستان میں ایک نہیں نکلتے ہیں، بڑی مشکل سے۔ خاموش رہ جانا اور ہے، چپ ہو جانا اور ہے، مخالفت نہ کرنا اور ہے، لیکن کھل کر موقف میں سنیت کے لیے ساتھ دینا، موقف کو اپنا موقف بتانا، یہ پورے ہندوستان میں تلاش کریں۔ اٹھا کر الصوارم الہندیہ پڑھ لیں، اٹھا کر حسام الحرمین پڑھ لیں، اگر شاگردوں کی لسٹ نکال دی جائے تو ایک خانقاہ اور ایک علمی مرکز نہیں آئے گا جو ثابت کر دے کہ انہوں نے اس کی تائید کی ہے، تائید نہیں کی ہے، جملے لکھ کر عالمانہ جملے کے ذریعے نکل گئے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت مولانا عبد القدیر حسرت صدیقی، یہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پروفیسر تھے دینیات کے، ان کے پاس الصوارم الہندیہ کی تائید کے لیے گئے، آج بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے تائید کی ہے، لیکن علماء سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے اس فتوے پر ایک جملہ اپنا لکھ دیا کہ اس عبارت سے گستاخی کی پھوارے پھوٹ رہے ہیں، اس طرح کا جملہ لکھا
توجہ دو گے طلبا تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہوا میں اڑتے رہ جاؤ گے اور بات کچھ سے کچھ ہوتی رہے گی۔ توجہ دو، سمجھو۔ ایک جملہ لکھا اور اس کے نیچے دستخط کر دیا عبد القدیر حسرت صدیقی۔ اب مجھے سوچ کر بتائیں تائید فتوے کی ہے یا اپنے تحریر کی ہے؟ تائید فتوے کی ہے یا اپنے لکھی ہوئی تحریر کی ہے؟ یہی ٹیکنیک ہے علماء کی، جب فتوے کی تائید سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا جملہ لکھ کر دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ دستخط میرے جملے پر ہے، فتوے پر نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اس سے بچنے کی کہ نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ یہ پورے سوارم الہندیہ کو غور سے میں نے دیکھا، ایک بھی ایسے نہیں ملے جنہوں نے کھل کر تائید کی ہو۔ اگر کھل کر فتوے کی تائید نظر آتی ہے تو یا تو عالم ربانی کی نظر آتی ہے، محدث اعظم کی نظر آتی ہے، حضرت اچھے میاں محی الدین اشرف علیہ رحمت و رضوان کی نظر آتی ہے۔ کاش علماء اس کا جائزہ لیتے، کاش علماء اس کا جائزہ لیتے۔ میرے پیارے، میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت پہلے تقریر میں کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا حسن و جمال، آپ کا رعب و دبدبہ، اور ساتھ میں اللہ نے اس معرفت کے بادشاہ کے لیے ایک ایسا باروب وزیر دے دیا جس کا نام عالم ربانی تھا کہ اگر کہیں پر اس بزرگ صوفی کے سامنے کسی کا علمی غرور اگر کھولنے لگے، وہ علمی غرور اگر اچھال مارنے لگے، تو اس علمی غرور کو دبانے کے لیے ایک طرف عالم ربانی تھے، ایک طرف رئیس المتکلمین محدث اعظم تھے۔ ان دونوں دست و بازوؤں کے ذریعے پورے ہند و پاک میں، بر صغیر میں، غیر منقسم ہندوستان میں جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اہل سنت کے موقف کو منوایا ہے، یہ تو کمال ہے میرے پیارے۔ توجہ چاہوں گا اس بات پر، کمال یہ ہے حق منوانا اور کریڈٹ بھی نہ لینا۔ منوانا اور ہے، کریڈٹ لینا، کریڈٹ نہ لینا اور ہے۔ کوئی استاد مضمون لکھ کر طالب علم کے نام سے چھاپ دیتا ہے تو طالب علم کا نام ہو جاتا ہے، بات پہنچ جائے، نام کسی کا ہو۔ حضور اشرفی میاں نے موقف بنوایا، سنیت کو مضبوط کیا، علماء بنائے ہیں، پریس قائم کیا ہے، سارے میدان میں کام کیا، مشائخ کو اکٹھا کیا ہے۔ لیکن کمال، یہ تو کمال ہے، کمال بالائے کمال یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ نہیں لیا، اس کا کریڈٹ نہیں لیا، اس بنیاد پہ اپنے بچوں کو نہیں اچھالا ہے، اپنی نسلوں کو نہیں اچھالا ہے، اس لیے کہ دوسروں کے پاس کریڈٹ لینے کے لیے یہی ہے، ان کے پاس اس سے بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ ہر زمانے میں لیتے رہیں گے۔ میں جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں۔ کچھ کتابیں لکھ دی ابا نے، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں لوگ۔ کوئی مدرسہ قائم کر دیا، اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں لوگ۔ جامعہ قائم کیا ہے، فلاں مدرسے کے بانی ہے، فلاں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، فلاں نے یہ کیا ہے، تنظیم بنائی ہے، تحریک بنائی ہے۔ یہ ساری چھوٹے چھوٹے کریڈٹ یہ غوث الاعظم اور غوث العالم کی اولادیں نہیں لیتی ہیں، یہ ایک وقت کا کریڈٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو نجات کی ناؤ بن کر امت کو قیامت تک نکالنے کا کریڈٹ لیا ہے۔ جنہیں ہر زمانے میں امت کو تیرانا ہے، ہر زمانے میں ملت کو بچانا ہے، اور بچاتے ہوئے آگے جا کے نمایاں ہوں گے اسی نسل میں حضرت امام مہدی، حضرت حسن کی اولاد۔ یہ کریڈٹ کسی کو ملا ہے؟
یہ کریڈٹ ملا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا دور تھا، صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین اکابر ائمہ اہل بیت کا دور شروع ہوا، تو اس دور میں ایک کھڑا کر دیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور ایک کو آخری میں امام مہدی کو، دونوں حسن کی اولاد ہیں، اور بتا دیا کہ پوری امت کا سارا نظام اور خیر اسی غوثیت کبریٰ کے تحت چلے گا، اور وہ سارا نظام اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا، اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا۔ بیچ میں جو جتنی محنتیں کر لیں گے، جتنی خدمتیں کر لیں، یہ ان کی سعادت ہے، یہ ان کے نصیبے کی بات ہوگی، ان سے ان کو سعادتیں ملتی رہیں گی، انہیں آخرت میں جزائیں ملیں گی۔ میرے پیارے علماء، یہ علماء اس وقت کے اکابر علماء میں حضرت سعد اللہ فاضل، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، امام النحو حضرت سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان، مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن اڑیسوی، اڑیسہ کے رہنے والے، خود حافظ ملت، یہ وہ مرید بھی ہیں اور اشرفی میاں کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ بلرام پور میں اسٹیج مرید ہوئے، اور بعد میں حضور اشرفی میاں کی اجازت سے وہاں جب مجمع ٹوٹا اشرفی میاں سے مرید ہونے کے لیے، تو حضور اشرفی میاں نے سب سے کہا کہ آج حافظ صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو جاؤ۔ حافظ ملت کے ہاتھ پہ لوگ مرید ہوئے بلرام پور کے، اور اسی دور کے مرید کا نام ہے بیکل اتساہی۔ بیکل اتساہی یہ اسی دور میں مرید ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ اشرفی لکھتے تھے، کہ وہ بولے دور خلافت اشرفیہ میں مرید ہوا، خلافت اشرفیہ تھی اسی وقت میں مرید ہوا تھا۔ تو حافظ ملت مرید حضرت سید ابو الحسنات، ابو البرکات اور دیگر علماء پاکستان، بہت سارے ہند و پاک کے علماء حضور اشرفی میاں کے مرید و خلیفہ تھے۔ تقریباً 1400 علماء خلفاء حضور اشرفی میاں کے موجود تھے، 1400 علماء جو حضور اشرفی میاں کے خلیفہ تھے۔ اور مشائخ میں جن لوگوں کو مختلف خانقاہوں میں آپ نے اجازت دی، آپ توجہ اس بات پر دیں کہ یہ صرف خلافت نہیں دے رہے ہیں، جس خانقاہ میں جا رہے ہیں جہاں مشائخ سے رابطہ ہو رہا ہے، کہیں آپ نے لیا بھی ہے، کہیں آپ نے دیا بھی ہے، کہیں لیا بھی ہے۔ حضرت شاہ نجیب فردوسی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، وہاں آپ نے لیا بھی ہے، اور کہیں آپ نے دیا بھی ہے۔ یہ رابطے تو تھے، آپ اسے سمجھیں، یہ دراصل چاہے علماء سے، مراکز علمی سے، چاہے مشائخ اور خانقاہوں سے جو بھی رابطے تھے، توجہ کی بات یہ ہے کہ ہر مشن صرف دین و سنیت اور اشرفیت کے فروغ کے لیے تھا، دین و سنیت کے لیے تھا، اپنے اور اپنی نسلوں اور اولادوں کے لیے نہیں تھا، ان کو بچانے کے لیے نہیں تھا، انہیں فیلڈ دینے کے لیے نہیں تھا، دین و سنیت کی خدمت کے لیے آپ نے ہر محاذ پہ کام کیا، ہر محاذ پہ کام کیا۔ اور الحمدللہ حضور اشرفی میاں کی یہ دور رس نگاہ تھی کہ آپ نے اپنے صاحبزادے عالم ربانی حضرت مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو عالم بنایا، ایسا عالم بنایا کہ دنیا نے انہیں عالم ربانی کہا، ایسا عالم بنایا کہ عالم بننے والے کو کسی اور نے نہیں، علماء اور مشائخ نے نہیں، بلکہ رسول پاک نے دستار باندھ کر انہیں عالم ہونے کی سند دی، رسول پاک نے سند دی ہے۔ یہ حضور اشرفی میاں کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے محدث اعظم کو، حضور اچھے میاں کو، حضور مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو، ان تمام لوگوں کو علماء عالم بنا کر اشرفیت کے لیے، سنیت کے لیے، اس کی نیویں، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے، اگر آج کی کسی لکھی جانے والی کتاب میں حضور اشرفی میاں کی خدمات کا ذکر نہ آئے، یا مولانا احمد عالم ربانی کی خدمات کا ذکر نہ آئے، محدث اعظم کی خدمات کا ذکر نہ آئے، تو ہمیں اس پر کوئی کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے لکھنے والے نے لکھا حضور محدث اعظم کی خدمات کا ذکر نہیں، جبکہ بغیر ان کے اس وقت کی سنیت کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہو سکتی، تاریخ ہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تعجب کی بات ہے کہ جس کا حلقہ ایک قصبہ، ایک گاؤں، دو چار گاؤں ہیں،
ان کا ذکر تو کیا جائے، اور جس کا دائرہ سلطنت پورا ہندوستان ہو اس کا ذکر نہ کیا جائے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے چاہا ہی نہیں کہ تمہارے قلم سے ہم پہچانے جائیں، تمہارے قلم سے تم لکھ کر ہمیں نہیں پہچانواؤ گے، تم لکھ لو گے تو آپ اپنی پہچان بناؤ گے، اپنی پہچان بنانے کے لیے لکھو گے۔ ہم ان کے بارے میں بول کر اور لکھ کر ان کو نہیں پہچانواتے ہیں، ان کو کہاں سے پہچانواؤ گے بھائی؟ ہم تو جو بولتے ہیں لکھتے ہیں اس سے اپنی پہچان بناتے ہیں، اپنی پہچان بناتے ہیں۔ حضور کے بارے میں شعر سنا ہوگا نا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت محمدا ولكن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے مقالے کے ذریعے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کا ذکر کر کے اپنے مقالے کو قابل تعریف بنا رہا ہوں۔ قابل تعریف بنا تو دنیا میں سب لکھ کر، لکھا کر، بتا کر مشہور کرنے اور کرانے اور منوانے کے محتاج ہیں، یہاں لکھ کر نہیں منوائے جاتے ہیں، لکھنے والا اپنے کو منوانے کے لیے لکھتا ہے، اپنے کو بنانے کے لیے لکھتا ہے۔ وہ ذات حضور اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان کی ہے، لیکن کیا کریں، انسان ہے، انسان کی فطرت آپ جانتے ہیں نا، وہ سانپ دیکھا ہے، آستین کے سانپ تو اور بھی ہوتے ہیں، وہ تو خطرناک ہی ہوتے ہیں، لیکن سانپ کیا ہوتا ہے، پہلے پورا پھن مارتا ہے، پورا جوش دکھاتا ہے، پورا غرور زہر دکھاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر پڑ جائے تو ایسا پڑ جاتا ہے جیسا لگتا بہت ہی بیچارہ، مایوس، بہت ہی قابل رحم، قابل ترس ہے، اپنا پھن دکھاتا ہے۔ بالکل یہی حال آپ لوگوں کا آج دیکھیں گے، جب اپنے ترے میں رہتے ہیں تو یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے، اور جب اپنے پہ پڑھنے لگتی ہے تو حضور ہم تو باپ دادا کے وقت سے غلام ہیں، ہمارے ابا بھی مرید تھے، ہمارے دادا بھی مرید تھے، ہمارا خاندان بھی مرید تھا، یہ سانپ کا دوسرا روپ ہے۔ یہ میں کون سی تقریر کر رہا ہوں جو آپ لوگ اتنا واہ واہ کر رہے ہیں؟ ابا مرید ہیں میرے پیارے، یہ وہ بارگاہ ہے حضور اشرفی میاں کی بارگاہ۔ واقعہ بتا دوں، واقعات میری نظروں میں ہیں، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ تمہارے ابا اور دادا مرید ہیں، یہ تو خود دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مرید ہے جس کا خاندان ہم سے مرید ہے، یہ خاندان مرید ہے۔ میں طائف اشرفی چھپانے کے لیے مبارک پور کے قصبے کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، حضرت انوار میاں صاحب، انوار المشائخ پہنچے ہوئے تھے، میرا ان سے کوئی بہت زیادہ رابطہ نہیں تھا، لیکن جب میں ملا قصبے میں اور مل کے بتایا میں بھاگلپور ابراہیم پور کا رہنے والا ہوں، تو آگے کچھ نہیں پوچھا، مبارک پور والوں سے کہا ارے یہ وہ اشرفی ہے جو پیدا ہی اشرفی ہوتا ہے، یہ پیدائشی اشرفی ہے، یہ پیدا ہی اشرفی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات، یہ اعزاز جسے حاصل ہوتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نام آتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کب کا ہے۔ تو میرے پیارے حضور اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان نے مدرسہ قائم کیا۔ دیکھیے قدرت کا نظام، دیکھیے قدرت کا نظام، دیکھیے حضور اشرفی میاں کی کرنی چلی، ایک بڑا ادارہ بنا۔ اللہ پاک نے اہل بیت کو کریڈٹ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ جو بنیاد حضور اشرفی میاں نے رکھی وہاں بھی دوسرے کا نام چل رہا ہے، دوسرے کا نام چل رہا ہے۔ رکھ لو، بانی بنتے رہو، لیکن اشرفیہ کہہ کے بانی کہلاؤ۔ کیا ہے اشرفیہ؟ یعنی وہ رنگ اشرفی رہے، اشرفیہ کا نام رہے، نام اشرفیہ، اور پھر کہے بانی ہم، تو لوگ ایسے ہی سمجھ نہیں پائیں گے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو میرے پیارے، یہ بانی کہلانے کا شوق ہے، رکھیں۔ ان لوگوں نے تو کتنی بنیادیں رکھ دی ہیں، ان کو خود یاد نہیں ہوتا، ان کو خود یاد نہیں ہوتا کہاں کہاں بنیاد ڈال دیا ہے، کہاں کہاں بنیاد رکھ دیا ہے۔ اب وہ حضور، تو یہ گھرانہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے صرف ایک پیر، ایک جیسے آج کے تصور میں ہے کہ پیر صاحب جائیں گے
دعائیں ہوں گی، مختلف گھروں میں جائیں گے، ہر جگہ ناشتہ ہو جائے گا، فاتحہ ہو جائے گی. صرف یہ پیر بن کر، اس طرح کے پیر بن کر انہوں نے زندگی نہیں گزاری ہے. جدھر آپ دیکھیں گے کبھی ادارے میں نظر آئیں گے، کبھی علماء میں نظر آئیں گے، کبھی مشائخ میں نظر آئیں گے، کبھی فاضل بریلوی کے بریلی میں نظر آئیں گے، کبھی بدایوں میں نظر آئیں گے، کبھی اجمیر معلیٰ کے مدرسہ عثمانیہ میں نظر آئیں گے، کبھی لاہور میں نظر آئیں گے. کہیں ہر جگہ علم روحانیت کے ماحول میں نظر آ رہے ہیں، علماء مشائخ کے انجمن میں نظر آ رہے ہیں. اور پوری زندگی آپ نے ایک طرف ملت کو بھی سجایا، ملت کو بھی سنوارا، اور ایک طرف اپنے خاندان کو بھی ابھارا، خاندان کو بھی ابھارا. یقیناً حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب آئے تو آپ خانوادہ اشرفیہ کی ایک عظیم شخصیت بن کر ابھرے. اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کے قائل ہو گئے. میں ان باتوں کا ذکر کروں گا تو لمبی ہوگی. غیر بھی آپ کی عظمتوں کے قائل تھے اور جھجلا کے کہتے تھے کیا کریں، لڑائی نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے. چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو، لوگ دیکھتے ہیں سب ادھر ہی چلے جاتے ہیں، ہماری طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو دشمنی نہیں کریں گے. تو یہ دشمنی بھی عظمت سے قائل ہو کر کرتے تھے، عظمت کو مان کر دشمنی کرتے تھے. تو یہ حضور اشرفی میاں نے سب کو الحمدللہ سرنڈر کر دیا تھا. ایک پلر بن کر خانوادہ اشرفیہ کے سامنے آئے. اور اس کے بعد حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے جہاں عالم ربانی محدث اعظم، وہیں ایک بہت بڑی نعمت، انمول نعمت، نادر نعمت، اور وہ ایسی نازک نعمت ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے حضور سرکار کلاں سید مختار اشرف. ایسا مظہر بنایا اپنا، الحمدللہ ایسا مظہر بنایا کہ جب تک یاد کرے کوئی کچوچا کا زمانہ کہ حضور اشرفی میاں کے بعد، اس وقت کنبہ زیادہ پھیلا نہیں تھا، افراد زیادہ نہیں تھے. شاخ شاہ حسن میں ایسے بھی افراد کم ہیں، شاخ شاہ حسین میں زیادہ اولاد ہونے کی بشارت ہے. اور دنیا میں سادات میں بھی امام حسینی سادات زیادہ ہیں، حسینی سادات زیادہ ہیں، اور خانوادہ اشرفیہ میں بھی حسینی زیادہ ہیں. اسی لیے مخدوم پاک نے کہا تھا حسین حسین ثانی ماس، یعنی امام حسین کے ثانی ہیں یہ حسین. جیسے ان کی نسلیں بڑھی ہیں ویسے ہی ان کی نسلیں بھی بڑھیں گی، یہ کہا ہے. اب ثانی کا مطلب ان لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا. یہ تو اپنی اپنی بات ہے کہ ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. حضرت نور العین کی موجودگی میں نور العین کی اولاد کو ثانی کہیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جنہیں آپ نے 40 سال تک تراشا ہے، نکھارا ہے، وہ نور العین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کو ثانی کہا جا سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ثانی کا مطلب ثانی ہے، مخدوم نہیں ہے. ثانی حضرت امام حسین کہا ہے، شاہ حسین، کہ ان کے ہیں. بہرحال یہ بیچ میں ایک بات تھی. تو حضور اشرفی میاں اس وقت افراد کم تھے، آپ نے خانوادے کو سنوارا، سجایا، نکالا، پڑھایا، لکھایا، دنیا میں پھیلایا، سب کچھ کیا. لیکن جب راستے دکھ جاتے ہیں، پھیل گئے تو اب پھیلنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے خلافت راشدہ سے شروع ہوئی تھی، اب ملوکیت پہ چلی گئی. ملک نامود دانت سے کاٹنے والے بادشاہ پیدا ہوں گے. جب خلافت چلی، اسلامی خلافت آگے چلی تو پھیل کے کیا ہو گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے خانوادے میں بھی پھیلاؤ آیا، لیکن پھیلاؤ کے وقت بھی مختلف طبائع اور مزاج کے افراد پیدا تو ہوئے، لیکن اللہ نے، حضور اشرفی میاں نے اپنی تربیت اور نگاہ پورا سر سے ایک ذات مخدوم المشائخ کی ایسی بنا دیا جو خانوادہ اشرفیہ کے ٹیبل پر پیپر ویٹ بن کر بڑا ہوا تھا. پیپر ویٹ کی حیثیت رکھتا تھا کہ جو ہلکے اوراق کو اڑنے بکھرنے نہ دے، جو ہلکے اوراق کو اڑنے بکھرنے نہ دے. ایسا کوئی وزن کا پتھر میں کہاں سے لاؤں؟ وہ حضور سرکار کلاں تھے. آپ بولتے زیادہ نہیں تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو بولنے والا کسی کو چپ نہیں کرا پاتا ہے. یہ وہ ذات تھی جو چپ رہ کر بولتوں کی بولتی بند کر دیتی، خاموش رہتے تھے اور بولنے والے چپ ہوتے تھے. ان کی خاموشی خاموش کر دیتی تھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی حضرت سرکار کلاں کا نے پردہ فرمایا، اس کے بعد کیا حالات ہو گئی ہیں. اب کوئی کسی کے
کہنے میں نہیں ہے، کسی کے سننے میں نہیں ہے، بلکہ حضور قائد ملت اجازت دیں تو انہی کا جملہ میں نقل کر دوں کہ فرمایا کل تک تو لوگ بڑوں کی سنا کرتے تھے، کوئی بڑے تھے ان کی بات مان لیا کرتے تھے، بزرگ کی بات، بڑے کی بات، اپنے پیر کی بات مان کر معاملات کو حل کرتے تھے، سمیٹتے تھے بڑے، لیکن آج کوئی بڑے کی بات نہیں مانتا ہے۔ آج کس کی چل رہی ہے جانتے ہیں؟ آج حضور نے فرمایا کہ مریدین کی چل رہی ہے۔ اب اصلاح بڑے اور بزرگ نہیں کرتے ہیں، اب مریدین اصلاح کرتے ہیں۔ مرید اگر ناراض ہو گئے تو آج کے شیخ حضرات اس راستے پہ آ جاتے ہیں، رجوع بھی کر لیتے ہیں، سرنڈر بھی ہو جاتے ہیں، بات مان لیتے ہیں۔ اب بڑوں کی بات نہیں سن رہے ہیں، اب مریدوں کی بات سن رہے ہیں۔ اب اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین چل رہا ہے کہ دنیا چل رہی ہے۔ میں آگے اس پہ نہیں کہوں گا کہ یہ دین کا کام چل رہا ہے کہ دنیا کا کام چلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے پوری زندگی لگا دی، بڑے بڑے اکابر علماء آپ کے خلفاء، تمام مشائخ طریقت میں معروف و مشہور و مقبول تھے۔ پورے ہند و پاک میں ایک عظیم شیخ طریقت کی حیثیت سے پہچانے گئے، لیکن جب پیچھوچا آئے تو اسی کھوپڑے اور کویلو کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ اتنے بڑے پیر ہو گئے تو جاگیریں خرید لی، بلڈنگیں بنا لی، کچھ عمارتیں بنائی، آنے والی اولادوں کے لیے اثاثے اور جاگیریں چھوڑ دی۔ کچھ نہیں چھوڑا تو اپنے خاندان کا تقدس چھوڑا ہے، اپنا معیار چھوڑا ہے، اپنی شناخت چھوڑی ہے۔ بنایا تو گھر نہیں بنایا، مخدوم پاک کی خانقاہ بنائی، خانقاہ کی بنیاد رکھی، گھر نہیں خانقاہ بنایا، خانقاہ کو آباد کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانقاہ کی بنیاد حضور اشرفی میاں نے رکھی، اور اس بنیاد کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے حجرے بنوائے، خانقاہ میں کمرے بنائے، اور الحمدللہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، نیک دلی اور خلوص پہ جس کی بنیاد رکھی گئی، آج وہ خانقاہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ایک محل اور ایک پوری جاگیر کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ حضور اشرفی میاں نے بنیاد رکھی، خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کی یہ بنیاد حضور اشرفی میاں نے رکھی۔ اس سے پہلے آپ کا خاندانی حصہ موجود تھا، وہاں بھی ایک حجرہ بنا تھا، وہ ابھی عدالت کے سامنے جگہ ہے، لیکن وہاں حالات نہ دگرگوں ہونے کی، ناسازگار ہونے کی وجہ سے حضور اشرفی میاں نے پھر باہر نکل کر، یہ کھیت کی زمین تھی، یہاں آپ نے بنیاد رکھی۔ میرے پیارے حضور اشرفی میاں سے جتنے علماء وابستہ ہوئے الحمدللہ، آپ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو سارے علماء قناعت پسند تھے، تقوی شعار تھے، دیندار تھے، سارے دیندار رہے، اور ہر عالم کے گزرنے کے بعد تقریباً سارے علماء جو آپ سے وابستہ ہوئے، ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں روشن ہو گئی، ان کا گھرانہ روشن ہو گیا۔ میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، آج علماء کو اٹھائیں گے تو جو علماء ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک تاریخ پڑی ہوئی ہے، ان کی اولادیں کام میں لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ سب علماء خود بھی نوازے گئے، ان کی نسلوں کو بھی نوازا، اور آج وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ دین اور سنیت کے لیے ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔